لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحدہ یکتا کی کوئی عبادت، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں اور ان کے اس غلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو جن کو ہم حضرت غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اے آبا کیو ٹی وی آپ احباب کے آگے پروگرام برکات غوث اعظم پیش کر رہا ہے، پروگرام برکات غوث اعظم پیش کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، سرکار العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے، وہ نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، پر قیامت کے دن اللہ کریم ان کے لیے اتنے طرف کے سامان فرمائے گا، اتنی عزتوں کا اہتمام فرمائے گا، ان کے لیے ایسے نورانی ممبر لگائے گا، ایسے نورانی ممبروں کا اہتمام فرمائے گا، ان کے چہروں پر ایسا نور عطا فرمائے گا جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ ان کو اللہ کریم ایسے ان کے لیے طرف کے سامان فرمائے گا کہ وہ بذات خود نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کو رشک بری نگاہوں سے دیکھیں گے، نبی اور شہید ان کو رشک بری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ سرکار نے فرمایا ہے میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ والوں کی عزتیں، اللہ والوں کا مقام صرف دنیا میں ہی ہم نہیں دیکھتے، روز قیامت بھی اللہ کریم اولیاء اللہ کے لیے ایسی عزتوں کا اہتمام فرمائے گا کہ صرف دنیا نہیں بلکہ نبی اور شہید ان کو رشک بری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اور آج جس ولی اللہ کے ذکر کی خاطر ہم اکٹھے ہیں، آج جس ولی کی یاد میں اے کیو ٹی وی آپ کے آگے برکات غوث اعظم کے نام سے یہ پروگرام پیش کر رہا ہے، ان کی بات الفاظ میں سانچے میں ڈھالی نہیں جا سکتی، ان کی شان کو کما حقہ بیان کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی جب ولادت کا وقت تھا، یہاں آپ کی ولادت ہو رہی ہے، وہاں سرکار العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد حضرت ابو صالح کو خواب میں ملتے ہیں اور سرکار ان کو بشارت عطا فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح تمہیں مبارک ہو کہ آج تمہارے گھر میں وہ بچہ جنم لے رہا ہے، آج تمہارے گھر میں وہ بچہ جنم لے گا کہ جیسے میں انبیاء میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہوں وہ اولیاء میں سب سے اونچا مقام رکھے گا، جیسے میں تمام انبیاء میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہوں، تمام انبیاء میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہوں، ویسے ہی وہ تمام اولیاء میں سب سے اونچا مقام رکھے گا، تمام اولیاء میں سب سے اونچا مقام رکھے گا۔ حضرت غوث اعظم کا شجرہ نسب والد کی جانب سے حضرت حسن سے ملتا ہے اور اپنی والدہ کی جانب سے حضرت حسین سے ملتا ہے، یعنی دونوں شخصیات کے فیضان کی مظہر عتم بن کے ابھری حضرت غوث اعظم کی شخصیت، والد کی طرف سے حضرت امام حسن سے اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن سے ہی آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا، آپ کی شان ایسی تھی کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں حضرت غوث اعظم کی والدہ آپ کی شان بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، 470 سنہ ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت غوث اعظم کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی رمضان کا چاند نظر آتا تو حضرت غوث اعظم دودھ نہ پیا کرتے تھے، حضرت غوث اعظم دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے، فجر سے لے کر مغرب تک جو روزے کا وقت ہوتا تھا اس میں حضرت غوث اعظم دودھ نہ پیا کرتے۔ ہمیں نظر آتا ہے جب حضرت غوث اعظم کا بچپن تھا، جب سرکار نے یقینی طور پر آپ کے والد کو بشارت عطا فرمائی تھی، آپ کے والد کو بشارت عطا فرمائی تھی، تو یقینی طور پر اس دور کے سب اولیاء
انبیاء کو بھی بشارت مل گئی تھی کہ وہ تشریف لے آئے ہیں، وہ ولی اس ولی کی ولادت ہو گئی ہے کہ جس طرح سرکار انبیاء میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں وہ اولیاء میں سب سے اونچا مقام رکھے گا۔ علماء میں مسئلہ بن گیا، کیا مسئلہ بنا کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ آج رمضان کا چاند ہے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں رمضان شروع نہیں ہوا۔ آج بھی بہت اختلاف ہوتا ہے، اسی طرح اس دور میں اختلاف ہوا، کوئی کہہ رہا تھا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں کہ اگلے دن شروع ہوگا۔ جب اہل نظر کے پاس گئے، جب صاحب معرفت لوگوں کے پاس گئے، کہا حضرت ہماری رہنمائی کریں، ہماری رہنمائی کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع نہیں ہوا، فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے۔ جو معرفت کے سمجھنے والے لوگ ہیں، جو صاحب معرفت لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ جاؤ ابو صالح کے گھر کا دروازہ کھٹکاؤ اور ان سے سوال کرو۔ دروازہ کھٹکایا گیا، سوال کیا گیا۔ حضرت غوث اعظم کی والدہ نے فرمایا، حضرت شیخ کی والدہ نے فرمایا کہ آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، اس کا مطلب ہے کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے جب حضرت غوث اعظم کچھ بڑے ہوئے، آپ نے جب قرآن کو تلاوت کرنا شروع کی، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے، تو جب آپ کو پڑھانے والا پڑھاتا وہ بعد میں پڑھاتا، آپ کو تلاوت پہلے فرما دیا کرتے، آپ کو تلاوت پہلے فرمایا کرتے۔ اس نے کہا کہ بیٹا آپ نے کہاں سے حفظ کیا ہے، آپ نے کہاں سے حفظ کیا ہے کہ آپ کو قرآن کا ایک ایک لفظ یاد ہے، جہاں سے کھولو آپ وہاں سے تلاوت شروع کر دیتے ہو۔ آپ نے فرمایا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور میں اس کو حفظ کیا کرتا تھا، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور میں اس کو حفظ کیا کرتا تھا، میں اس کو حفظ کیا کرتا تھا۔ آپ کی عمر کچھ بڑی، آپ کی عمر کچھ بڑی، آپ نے والدہ سے اجازت مانگی، آپ نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی کہ ماں میں دینی تعلیم کی خاطر جانا چاہتا ہوں، میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی خاطر سفر کرنا چاہتا ہوں، بغداد کا سفر کرنا چاہتا ہوں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ماں نے خوشی سے اجازت دی، لیکن ایک نصیحت کی، ایک نصیحت کی، اور یہ وہی نصیحت ہے کہ جب ایک سائل رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا، کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ وعدے نہیں کر سکتا، آپ مجھے کوئی ایک ایسی نصیحت فرمائے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں اور اس پر عمل کروں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، اپنی زبان پر کبھی جھوٹ نہ لانا۔ وہی غلام، وہی سائل کچھ عرصے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، گویا کہ کہتا ہے کہ رہنما ہو تو آپ جیسا، پیشوا ہو تو آپ جیسا، حاکم ہو تو آپ جیسا، آپ نے مجھے ایک برائی چھوڑنے کو کہا اور اس برائی نے مجھ سے سب برائیاں چھڑا لی، اس برائی نے مجھ سے سب برائیاں چھڑا لی، مجھ سے سب برائیاں چھڑا لی۔ سرکار کل عالم سے کچھ صحابہ نے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کبائر گناہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا مسلمان جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے، کیا مسلمان یہ گناہ کر سکتا ہے، کیا مسلمان یہ گناہ کر سکتا ہے؟ سرکار نے سب کے بارے میں فرمایا کہ ہاں بشری تقاضے سے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ سہ کر سکتا ہے۔ سرکار کل عالم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان، کیا مومن، کیا آپ کا غلام جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو وہی نصیحت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے آپ سے فرمائی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ حضرت غوث اعظم اپنی والدہ کی نصیحت سے لے کے، حضرت غوث اعظم اپنی والدہ سے اجازت لے کے، والدہ کی یہ نصیحت سن کے آپ نے بغداد کا سفر شروع فرمایا، بغداد کا سفر شروع فرمایا۔ جس قافلے میں آپ بغداد تشریف لے جا رہے تھے وہ قافلہ راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لوٹ لیا، جو کچھ تھا وہ لوٹ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کے پاس کیا ہوگا، اس بچے کے پاس کیا ہوگا، لیکن حضرت غوث اعظم کی والدہ نے حضرت غوث اعظم کو روانہ کرنے سے پہلے آپ کی قمیض کے اندر 40 دینار سیے تھے، 40 دینار سیے تھے۔ ڈاکوؤں نے پوچھا اس سے کہ حضرت غوث اعظم سے کہ بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میری قمیض کے اندر جو ہے وہ 40 دینار چھپے ہوئے ہیں۔ ڈاکو آغوش حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ اگر کسی کا مال ہماری نظر سے چھپ جائے تو وہ تو ہیلے بہانے کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے کہ وہ ہم سے بچ گیا، وہ ہم سے بچ گیا، اس کا مال بچ گیا۔ لیکن یہ کیسا بچہ ہے کہ خود بتا رہا ہے کہ میری قمیض کے اندر جو ہے وہ 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ جب ان ڈاکوؤں کے سربراہ کو پتا چلا وہ آپ کے پاس آیا، فرمایا عرض کی کہ بیٹا آپ نے یہ کیوں بتایا؟ جب ہم سے کسی کا مال چھپ جائے تو وہ تو شکر کرتا ہے اور اگر چھپا ہوا ہو تو ہمارے آگے ہیلے بہانے کرتا ہے، آپ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ میری قمیض کے اندر 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے مال کی فکر نہیں ہے، مجھے رسول اللہ کی نسبت کی فکر ہے، مجھے رسول اللہ کی نسبت
عصمت کی فکر ہے. میری ماں نے مجھے چلتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ بیٹا رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑنا, رسول اللہ کی اتباع کا دامن نہ چھوڑنا. جھوٹ ہمارے آقا کو پسند نہیں ہے, جھوٹ نہ بولنا. مال جاتا ہے چلا جائے, رسول اللہ کی اتباع میں نہیں چھوڑوں گا. وہ ڈاکو جو ہے آپ کے قدموں پہ گر گیا, اس نے توبہ کی, اللہ سے معافی مانگی. اس نے کہا کہ جب یہ اتنا سا بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا تو ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں, ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. ان سب کی کایا پلٹ گئی, ان سب کی کایا پلٹ گئی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ بغداد پہنچتے ہیں, آپ اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں. آپ کو اللہ کریم نے بچپن سے ہی یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے جایا کرتا تھا, اپنی رہائش گاہ سے جہاں میں تعلیم حاصل کرتا تھا وہاں جایا کرتا تھا تو میں رستے میں سنا کرتا تھا اور نگاہ ولایت سے دیکھا کرتا تھا کہ فرشتے رستہ بناتے تھے کہ رستے کو چھوڑ دو, زمانے کا غوث یہاں سے گزر رہا ہے. رستے سے چھوڑ دو, رستے کو چھوڑ دو, رسول اللہ کا شہزادہ تمہارے یہاں سے گزر رہا ہے. فرشتے جو ہیں وہ آپ کا رستہ بنایا کرتے. جب حضرت شیخ نے اپنی تعلیم مکمل فرمائی, اپنی تعلیم مکمل فرمائی, آپ وعظ نہیں فرمایا کرتے تھے, آپ خطاب نہیں فرمایا کرتے تھے. سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار سے نوازا, زیارت سے نوازا اور پوچھا کہ اے عبد القادر آپ بیانات کیوں نہیں کرتے, آپ وعظ کیوں نہیں کرتے. کہا یا رسول اللہ یہاں جو ہے وہ عربی ہیں, عربی ہیں, اور میں جو ہوں اس طرح عربی نہیں ہوں, میرے پاس وہ فصیح زبان نہیں ہے کہ میں ان عربیوں کے آگے اس طرح درس دے سکوں. سرکار نے حضرت غوث اعظم کو, حضرت غوث اعظم کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا, اپنا لعاب دہن عطا فرمایا, یعنی قوت گویائی کے لیے, قوت گویائی کے لیے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان سے لعاب دہن عطا فرمایا اور فرمایا عبد القادر اب آغاز فرمایا کریں. یعنی پتہ چلا حضرت غوث اعظم کی خطابت اور حضرت غوث اعظم کی قوت گویائی جو ہے وہ سرکار کا لعاب دہن ہے, وہ سرکار کے لعاب دہن کی بدولت ہے, وہ سرکار کا لعاب دہن کی برکت ہے, سرکار کے لعاب دہن کی برکت ہے. پھر سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کی برکت سے حضرت شیخ کے بیانات میں اتنی برکت تھی, اتنی برکت تھی کہ آپ کے بیانات سے کروڑوں دنیا کا جو ہے وہ کایا پلٹی اور کروڑوں دنیا جو ہے وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی. ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کی مجلس میں, آپ کی مجلس میں حضرت شاہ عبد الحق اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کے اولیاء اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ہم حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر تھے, حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر تھے. ہم نے اچانک سے دیکھا کہ حضرت شیخ کو وجد آ گیا, حضرت شیخ بیان کرتے کرتے, واز فرماتے فرماتے بے ہوش ہو گئے. ممبر جو ہے وہ حد نگاہ تک وسیع ہو گیا, ممبر حد نگاہ تک وسیع ہو گیا. ممبر پر حضرت شیخ کے ساتھ ایک سبز رنگ کا تخت جلوہ گر ہوا, ایک سبز رنگ کا تخت جلوہ گر ہوا جس میں سرکار کل عالم رونق افروز تھے, صحابہ کی جماعت کے ساتھ سرکار کل عالم رونق افروز تھے. یعنی حضرت شیخ کی مجالس میں سرکار کی بذات خود تشریف آوری کئی مرتبہ ثابت ہے اور کئی مرتبہ اس درجہ اولیاء اللہ موجود ہوتے تھے. انہوں نے ظاہری آنکھ سے دیکھا کہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت شیخ کی مجلس میں تشریف آوری ہوئی. ہمیں ایک ایسا بھی منظر نظر آتا ہے کہ حضرت شیخ باز فرما رہے تھے, حضرت شیخ درس ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک ولی آپ کی مجلس میں سو گیا, ایک ولی آپ کی مجلس میں سو گیا. حضرت شیخ نے درس چھوڑا, ممبر سے اترے اور اس ولی کے پاس جا کے, اس شخص کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے. جب اس ولی نے آنکھ کھولی تو حضرت شیخ نے اس سے سوال فرمایا کہ اے شخص تو خواب میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا تھا نا, رسول اللہ کی زیارت کر رہا تھا نا. کہا جی حضور میں سرکار کی زیارت کر رہا تھا اور سرکار مجھے مخاطب فرما کے فرما رہے تھے کہ اگر منزل چاہتا ہے, اگر میرا قرب چاہتا ہے, اگر ولایت چاہتا ہے تو عبد القادر کی مجلس میں بیٹھا کر, عبد القادر کی مجلس میں بیٹھا کر, عبد القادر کی مجلس میں بیٹھا کر. اگر ولایت چاہتا ہے تو عبد القادر کی مجلس میں بیٹھا کر, عبد القادر کے قدموں میں بیٹھا کر. ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے حضرت شاہ عبد الحق کی اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک پادری تھا, ایک پادری تھا, اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس
اس کو فرمایا کہ چھوڑ دے شرک کرنا چھوڑ دے، جا بغداد میں عبد القادر کے ہاتھ میں اسلام قبول کر، کیونکہ اس وقت روح زمین پہ اس سے افضل اور کوئی نہیں ہے، اس وقت روح زمین پہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، اس وقت روح زمین پہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ آخر میں آج بھی انشاءاللہ اور جتنے پروگرام برکات غوث اعظم کے میرے اور آپ کی گفتگو کے سلسلے میں رہیں گے، اس میں انشاءاللہ آخر میں حضرت غوث اعظم کی زندگی سے آپ کے آگے کوئی پیغام رکھا کروں گا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت غوث اعظم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں اور اپنی مسجد تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک یہودی کا گھر تھا، اس کے آگے کچھ کیچڑ تھا، حضرت غوث اعظم کا پاؤں کیچڑ پہ جاتا ہے اور اس کیچڑ کی جو چھینٹیں ہیں وہ اس یہودی کی دیوار پر پڑ جاتی ہیں۔ حضرت غوث اعظم وہاں پر کھڑے ہو گئے، حضرت شیخ پریشان ہو گئے، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ دیوار پہ کیچڑ کی چھینٹ پڑ جائے، لیکن حضرت غوث اعظم رسول اللہ سے نسبت رکھتے تھے۔ حضرت غوث اعظم وہاں کھڑے ہو گئے، حضرت غوث اعظم پریشان ہو گئے کیونکہ وہ مٹی کی دیوار تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ صاف کرتا ہوں تو اس کی دیوار سے مٹی ضائع ہوگی، اور اگر میں ایسے ہی گزر جاتا ہوں تو میری وجہ سے اس کی دیوار گندی رہ جائے گی۔ حضرت غوث اعظم نے اس یہودی کے گھر کا دروازہ کھٹکایا، کہا میری وجہ سے۔ جب اس نے دروازہ کھولا وہ حیران ہو گیا کہ زمانے کا اتنا بڑا ولی، زمانے کا ایسا غوث جس کے عرب و عجم میں جس کی مقبولیت کے ٹنکے بج رہے ہیں، وہ میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ حیران ہو گیا، پوچھا حضور آپ اور میرے دروازے پہ؟ آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے تیری دیوار گندی ہو گئی ہے، بتا میں کیا کروں، میں کیسے اس کو صاف کروں؟ وہ حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا غوث اور میری دیوار سے کیچڑ صاف کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں پہ گر گیا، کہا حضور دیوار کی گندگی بعد میں، پہلے میرے دل کی گندگی کو صاف کرے، مجھے اپنا غلام بنائے، اپنے آقا کا غلام بنائے، اپنے نبی کا کلمہ پڑھائیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھائیں۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی چینل پہ اسی وقت آپ سے پھر برکات غوث اعظم کے ایک اور موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج کے پروگرام کا اور بالخصوص یہ آخری واقعے کا لب لباب یہ تھا، یہ آخری جو پیغام تھا کہ اللہ والوں نے قدم قدم پر جہاں حقوق العباد کا خیال رکھا، جہاں حقوق اللہ کا خیال رکھا، وہاں حقوق العباد کا بھی خیال رکھا، وہاں حقوق العباد کا بھی خیال رکھا۔ اللہ والوں کے چاہنے والے اور ماننے والوں پر بھی فرض ہے کہ وہ جہاں حقوق اللہ کا خیال رکھیں، وہاں ہر قدم پہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ سے وابستہ رہنے اور رسول اللہ کا نام حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔